الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اصول عقائد پر گفتگو چل رہی تھی، ہمارا سبق ہو رہا تھا، تو آج ہم بحث پڑھیں گے سب سے پہلے اجماع کی، اس کے بعد پھر باقی ابحاث انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ اجماع کا لغوی معنی، شیخ محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1191 ہجری، کشاف اصطلاحات الفنون میں تحریر فرماتے ہیں، الاجماع فی اللغت هو العزم یقال اجمع فلان علی کذا ای عزم، والاتفاق یقال اجمع القوم علی کذا ای اتفقوا۔ لغت میں اجماع کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے العزم، قصد کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اس لیے جب کہا جائے اجمع فلان علی کذا تو اس کا معنی ہوتا ہے عزم فلان علی کذا، فلاں شخص نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ دوسرا معنی لغت میں اتفاق، جب کہا جائے اجمع القوم علی کذا، اس کا معنی ہوتا ہے اتفقوا، کہ قوم نے اس مسئلے پر اتفاق کر لیا ہے۔ تو اجماع کا لغوی معنی نمبر 1 العزم، پختہ ارادہ کرنا، نمبر 2 الاتفاق، کسی بات پر متفق ہو جانا۔ اجماع کا اصطلاحی معنی، شیخ محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ وفات 1191 ہجری، کشاف اصطلاحات الفنون میں تحریر فرماتے ہیں، ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی حکم شرعی، ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی حکم شرعی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین کا کسی زمانہ میں کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، یہ اجماع ہے۔ تو ایک اجماع کا لغوی معنی اور ایک اجماع کا اصطلاحی معنی۔ جب ہم نے اجماع کا اصطلاحی معنی بیان کیا تو اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اجماع جب کہا جائے نا اجماع امت ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امت کے تمام افراد متفق ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ امت کے مجتہدین متفق ہیں۔ مزید اس پر انشاءاللہ کہ ہم بات کریں گے اجماع امت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اجماع ادلہ شرعیہ میں سے ایک مضبوط ترین دلیل شرعی ہے، چونکہ ہمارے ادلہ شرعیہ 4 ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس شرعی۔ تو اجماع دلیل شرعی ہے۔ اجماع کے دلیل شرعی ہونے پر دلائل کیا ہیں؟ دلیل نمبر 1 سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور ایمان والوں سے ہٹ کر الگ راستہ پر چلے تو ہم اسے اس کے اختیار کردہ راستے پر چلا دیتے ہیں اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے تحت فقی ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد سمرقندی رحمہ اللہ تعالی وفات 373 ہجری، تفسیر سمرقندی میں فرماتے ہیں، وفی الآیت دلیل ان الاجماع حجت، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے۔ کیوں؟ لأن من خالف الاجماع فقد خالف سبیل المؤمنین، جس شخص نے اجماع کی مخالفت کی تو اس نے گویا مؤمنین کے سبیل اور مؤمنین کے راستے کی مخالفت کی، اور مومنین کا راستہ اس کی مخالفت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اجماع پر یہ آیت کریمہ حجت شرعیہ ہے۔ یہاں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اشکال ہوتا ہے، میں نے خود ایک مرتبہ سبق پڑھایا اور سبق کے دوران طلبہ کو اشکالات کا وقت دیا تو ایک طالب علم نے اس پر اشکال کیا اور بڑا مضبوط اور بڑا علمی اشکال تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اجماع حجت شرعیہ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ آیت قرآن ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع۔ تو اس نے کہا آپ اجماع کے حجت ہونے پر اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس آیت کے قرآن ہونے پر آپ اجماع کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، تو یہ دور ہے، گویا اجماع موقوف ہو گیا اس آیت پر اور یہ آیت موقوف ہوگی اجماع پر، یہ تو دور ہے اور دور تو باطل ہے۔
میں نے اس سے کہا دیکھیں بات سمجھے، علامہ قطب الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد التحتانی الرازی رحمہ اللہ، وفات 766 ہجری، القطبی فی المنطق مبحث العلم میں تحریر فرماتے ہیں توقف الشیء علامہ یتوقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ۔ دور کا معنی بیٹا آپ کو نہیں آتا وگرنہ آپ یہ اعتراض کبھی نہ کرتے۔ کیوں؟ دور کا معنی ہے ایک چیز کا کسی ایسی چیز پر موقوف ہو جو اسی چیز پر موقوف ہو، ایک ہی جہت تھے، یعنی ایک چیز موقوف ہو دوسری پر، دوسری موقوف ہو پہلی پر، اور توقف کی جہت ایک ہو، اس کو دور کہتے ہیں۔ اور جب جہات میں تعدد ہو، جہت بدل جائے تو پھر دور نہیں ہوتا۔ مثلا بیٹا موقوف ہے باپ پر اور باپ موقوف ہے بیٹے پر، اس کو دور نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کو وجود نہ ملتا، اور باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، اگر بیٹا نہ ہوتا تو اس کو باپ کون کہتا؟ تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں اور باپ بیٹے پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں۔ تو جب جہت بدل گئی، اب جہت میں تعدد آ گیا تو دور نہ رہا، توقف کی جہت بدلنے سے دور ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اسی طرح یہاں پر اجماع موقوف ہے قرآن پر، یعنی اجماع کا حجت ہونا موقوف ہے قرآن پر، اور قرآن کی یہ آیت اس کا قرآن ہونا یعنی ثابت ہونا یہ موقوف ہے اجماع پر۔ تو اجماع موقوف ہے اس آیت پر حجت شرعیہ ہونے میں، اور یہ آیت موقوف ہے اجماع پر ثبوت میں۔ تو جب جہت توقف کی بدل گئی تو دور نہ رہا۔ آپ یقین فرمائیں یہ طالب علم مجھے رات کو ملا سبق کے بعد، اور رات کو کہنے لگا کہ اگر آپ سے میری ملاقات نہ ہوتی تو میں غیر مقلد ہو جاتا، کیونکہ یہ اشکال میں نے درسگاہوں میں اساتذہ سے کیا ہے، کئی ایک اساتذہ سے کیا، اور مجھے میرے اشکال کا جواب نہیں ملا۔ تو میں نے عذرائے مزاح اس طالب علم سے کہا کہ بیٹا جس طرح میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، آپ کے اشکال کا دلیل سے جواب دیا ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یہ اشکال دیا کس نے ہے، یہ اشکال آپ کو ملا کہاں سے ہے۔ مجھے کہتا جی بتائیں۔ تو پاکستان میں ایک عالم تھے، مماتی تھے، پھر غیر مقلد ہوئے، اسی طرح وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو چونکہ مماتی تھے، دیوبندی تو تھے نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض ہو۔ میں نے کہا آپ کو فلاں شخص نے یہ اعتراض دیا، کہتا ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ مجھے تعجب ہے آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا مریض اگر مرض جانتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مرض کہاں سے پیدا ہوئی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ شخص جو فوت ہوا ہے وہ دورہ تفسیر کراتا تھا، اس کو اپنے علم پہ ناز تھا، اور وہ اپنا علم اپنی درسگاہوں میں پھینکتا رہا، اور میں نے اس عالم سے گفتگو کے لیے پشاور کا سفر کیا، میں نے وہاں بیان کیا، اور ان کے علاقے میں جہاں وہ رہتے تھے باقاعدہ FM ریڈیو پر بیان کیا، اور بیان پر میں نے ان کا نام لے کر کہا کہ اگر آپ گفتگو فرمانا چاہیں تو میں آپ کے علاقے میں موجود ہوں، اپنا گفتگو کر کے شوق پورا کر لیں۔ تو اپنے اس شبہات طلباء میں پھینکتا رہتا، اور ایک تاثر تک میں بہت بڑا عالم ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا مماتیت سے غیر مقلدیت کی طرف جانا بھی دلیل کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ اس شخص پہ ایک مقدمہ قتل ہوا، وہ جیل میں چلا گیا، پیسوں کی ضرورت تھی، کہیں سے ملتے نہیں تھے، غیر مقلدین نے دیے، اور اس کے بعد اس نے اپنا تبدیل کر لیا مذہب۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک اشکال ہے، اور اس کا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اجماع حجت شرعیہ، اس پر دلیل نمبر 2، حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، انہوں نے سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماع کے اندر روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وید اللہ مع الجماع ومن شذ شذ الی النار۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو یا امت محمدیہ کو کبھی بھی ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، جو شخص اس جماعت سے کٹ جاتا ہے اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے تحت ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1014 ہجری،
مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں تحریر فرماتے ہیں فی الحدیث دلیل علی حقیت اجماع الامہ، اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے اور یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ اجماع امت حق ہے، اجماع امت برحق ہے۔ تو اجماع امت کی حقانیت پر میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے اور حدیث پیش کی ہے، آیت کی شرح مفسر سے پیش کی ہے اور حدیث کی شرح محدث سے پیش کی ہے، جو کہ تفسیر اور حدیث کا ایک معقول اہل علم کا طریقہ ہے۔ دوسری بات اجماع کے حوالے سمجھیں، تیسری بات، پہلی تو ہوگی اجماع کی تعریف آ گئی، پھر اجماع کی حجت پہ دلائل آ گئے، اب تیسری بات سمجھیں اجماع کی اہمیت۔ اجماع دلائل شرعیہ میں سے ایک مستقل دلیل ہے، چونکہ ہمارے 4 دلائل ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی۔ ان دلائل میں سے اہم ترین اور مضبوط ترین دلیل کون سی ہے، اچھی طرح سمجھے اس کو اور اس کی اہمیت کو سمجھے، اجماع کیسی مضبوط دلیل ہے۔ حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی وفات 505 ہجری المستصفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں فَيَنْظُرَ أَوَّلَ شَيْءٍ فِي الْإِجْمَاع، مجتہد جب کسی مسئلے پر گفتگو کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اجماع کو دیکھیں، یعنی اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے یا نہیں۔ فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعًا تَرَكَ النَّظْرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور اگر مجتہد کو کوئی مسئلہ اجماعی مل جائے تو پھر وہ کتاب اللہ اور سنت کو نہ دیکھے، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَقْبَلَانِ النَّسْخَ وَالْإِجْمَاعُ لَا يَقْبَلُهُ، کتاب اللہ کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے، حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، اس نسخ کا ہمیں علم نہ ہو، لیکن اجماع منسوخ نہیں ہوتا، اجماع نسخ کو قبول نہیں کرتا۔ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى النَّسْخِ إِذْ لَا تَجْتَمِعُ الْأُمَّةُ الْخَطَأ، کیوں؟ اگر آپ دیکھیں کہ مسئلہ قرآن کریم میں یوں ہے یا مسئلہ حدیث میں یوں ہے اور اجماع اس کے بالکل برعکس مسئلے پر ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ یا سنت کا مسئلہ غلط ہے، لا یا وہ مسئلہ ٹھیک ہے، اجماع کا مسئلہ غلط ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب اللہ کی یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس حدیث مبارک کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میری امت کا اجماع خطا پر نہیں ہوگا۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود مسئلے کے خلاف کسی اور مسئلے پر اجماع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب اللہ والا حکم منسوخ ہے، سنت والا حکم منسوخ ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کے لیے ناسخ کون سی آیت تھی اور ہمارے علم میں نہیں، تو اجماع مستقل ایک دلیل شرعی ہے اور اتنی مضبوط دلیل ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں مجتہد کو چاہیے کہ پہلے اجماع دیکھیں۔ اور حافظ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام رحمہ اللہ وفات 728 ہجری الفتاوۃ الکبریٰ لابن تیمیہ، اس میں تحریر فرماتے ہیں وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا اجماع یہ دلیل قطعی ہے، یجب اتباع ہوا، اس کا اتباع کرنا واجب ہے، بل وہی اوقد الحجج، بلکہ قرآن سنت اور قیاس ان تین دلائل سے زیادہ مضبوط دلیل اجماع ہے، وہی مقدمۃ علی غیرہا، اور باقی 3 دلائل پر یہ مقدم ہے، یعنی ان سے قوی بھی ہے اور مقدم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ولیس ھذا موضوع تقریر ذالک فإن الاصل مقرر فی موضعہ، فرماتے ہیں یہاں میں اس پر بحث نہیں کرتے، اس پر بحث اپنے مقام پر کی جا چکی ہے۔ لیس فیہ بین الفقہاء بل ولا بین سائر المؤمنین الذین هم المؤمنون خلاف، فرمایا یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا نا کہ اجماع یہ باقی 3 دلائل سے زیادہ مؤکد ہے اور 3 دلائل پر مقدم ہے، موقوف علیہ ہے، اس میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ فقہاء ہی نہیں مومنین کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور عجیب بات فرمائی کہ مومنین کون؟ فلا ولا بین سائر المؤمنین الذین هم المؤمنون، یہ نہیں کہ جو خود کو مومن کہتا ہے، نہ وہ لوگ جو واقعتاً مومن ہیں اور سچ مچ مومن ہیں، جن کا درست عقیدہ ہے، ان کے درمیان اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں۔ کیا پیاری بات فرمائی ہے۔ فرمایا جو میں کہتا ہوں اجماع دلائل شرعیہ میں سے سب سے زیادہ قوی دلیل ہے، مقدم دلیل ہے،
اس میں فقہا کا اختلاف نہیں بلکہ مومنین کا بھی اختلاف نہیں. اور فرمایا مومنین کون؟ جو مومنین ہیں. یعنی ایک شخص مومن ہی نہیں ہے اور خود کو مومن کہے اور پھر گفتگو شروع کر دے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. ابن تیمیہ فرما رہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہے ہی مومن، وہ بھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں کرتا. اللہ اکبر. جو مومن ہے اس مسئلے پر اختلاف نہیں کرتا، اس بات کو مانے گا. اندازہ فرمائیں اجماع کتنی مضبوط ترین دلیل. اچھا، اس پر ایک جو شبہ ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے، بندے کے دماغ کے اندر آ سکتا ہے. اشکال کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا قرآن، سنت، قیاس، ان تین سے قوی، موقوف علیہ اور مقدم دلیل اجماع ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اجماع قرآن اور سنت سے بھی افضل ہے. چلو قیاس سے افضل ہو، بات سمجھ آتی ہے. یہ قرآن سے بھی افضل ہے، یہ سنت سے بھی افضل ہے. آپ اجماع کو قرآن و سنت سے افضل مانتے ہیں؟ نہیں. بات اچھی طرح سمجھیں، جواب ذہن نشین فرمائیں. ایک ہوتا ہے افضل ہونا، ایک ہوتا ہے موقوف علیہ اور مقدم ہونا. افضل ہونا اور چیز ہے، موقوف علیہ اور مقدم ہونا اور چیز ہے. میں مثال دیتا ہوں. وضو اور نماز. وضو نماز کے لیے موقوف علیہ ہے، نماز وضو پر موقوف ہے. وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. وضو مقدم ہے، نماز مؤخر ہے. پہلے وضو ہے پھر نماز ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وضو نماز کے لیے موقوف علیہ ہے تو دوسرا یہ کہے کہ آپ نے تو وضو کو نماز سے افضل بنا دیا. ہم نے کہا افضل نہیں بنایا، افضل ہونا اور ہے، موقوف علیہ ہونا اور ہے. افضل نماز ہے لیکن موقوف علیہ وضو ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھی طرح سمجھیں، افضل ہونا اور بات ہے، موقوف علیہ ہونا اور بات ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک مقتدی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، شیخ ہے، مرتبہ بہت بڑا ہے، اور ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. وہ امام عام آدمی ہے، حافظ نہیں ہے، ناظر قرآن پڑھا ہے، دیندار ہے. اب اگر پوچھیں ان میں سے افضل کون ہے؟ افضل تو مقتدی ہے، وہ جو عالم ہے، شیخ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، وہ ہے. لیکن آگے تو امام کھڑا ہوگا نا، اس نے پیچھے کھڑا ہونا ہے نماز میں جو ہے. اور اس امام کی نماز ہوگی تو ان کی نماز ہونی ہے، ان کی نہیں ہوگی تو امام کی نہیں ہوگی تو ان کی کیسی ہوگی؟ تو یہ کیا ہے؟ افضل کون ہے کہ مقدم اور موقوف علیہ کون؟ ہمارے ہاں مدارس میں جب ایک نصاب ہے ہمارے 8 سال کا، 10 سال کا، اس میں سب سے آخری سال کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں. دورہ حدیث سے جو پہلا سال ہے اس کو مشکات والا سال بھی کہتے ہیں، موقوف علیہ بھی کہتے ہیں. اب مشکات والے سال کا موقوف علیہ ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ دورہ حدیث سے افضل بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دورہ حدیث میں جو کتب ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور طحاوی، یہ جو کتب ہیں ان کا پڑھنا موقوف ہے مشکات المصابیح پر. اگر آپ نے مشکات المصابیح کو پڑھ لیا، اصول حدیث کو پڑھ لیا تو ان کو سمجھنا آسان ہوگا. تو مشکات المصابیح اور اس درجے کا موقوف علیہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ دورہ حدیث سے افضل بھی ہے. افضل ہونا اور بات ہے، مقدم اور موقوف علیہ ہونا اور بات ہے. میں اس لیے بات کیا کرتا ہوں، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت وہ فہم ہے. فہم سلیم کا مل جانا، قلب سلیم کا مل جانا، شرع صدر کا ہو جانا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرع صدر عطا فرمائے، اللہ قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ فہم مستقیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی فہم صحیح عطا فرمائے. فہم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اگلی بحث اجماع کی قسمیں. اجماع کی 2 قسمیں ہیں، بنیادی طور پر اجماع کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اجماع کلی، نمبر 2 اجماع اکثری. اجماع کلی کسے کہتے ہیں؟ هو الاجماع الذي يتفق عليه جميع المجتهدين من مجتهدي اہل السنت والجماعہ. اجماع کلی وہ اجماع ہے کہ جس پر اہل السنت والجماعت کے تمام مجتہدین اتفاق فرما لیں. یہ ہے اجماع کلی. یہ آپ کو تعریف مل جائے گی میری کتاب تنقیحات متکلم اسلام، یہ اجماع کلی ہے. اور اس کی مثال سمجھیں، جس طرح علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم بن المنذر رحمہ اللہ وفات 309 ہجری اپنی کتاب الاجماع ابن منذر میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأُمَّةَ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ. تمام فقہائے محمدیہ کے اس بات پر، تمام فقہائے امت محمدیہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ماں کی موجودگی میں دادی اور نانی کو وراثت نہیں ملتی.
یہ اجماع کلی ہے. اجماع اکثری والاجماع الذی یتفق علیہ اکثر مجتہدی اہل سنت والجماعہ. تنقیحات متکلم اسلام کے اندر یہ تاریخ موجود ہے. اجماع اکثری وہ اجماع ہے کہ جس پر اس امت کے اکثر فقہا کا اتفاق ہو. اجماع اکثری ہے. اس کی مثال علامہ ابو محمد محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، صاحب ہدایہ امام ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغنانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 593 ہجری. یہ اس کی شرح میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری للعینی میں، یعنی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کی ایک عبارت کی شرح فرماتے یوں لکھتے ہیں: قال صاحب الہدایہ من اصحابنا وعلی ترک القراءۃ خلف الامام اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم. امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. اب اشکال ہوگا کہ بعض تو قراءت کے قائل تھے، تو فرماتے ہیں فسماہ اجماعاً باعتبار اتفاق الاکثر ومثل هذا يسمى اجماعاً عندنا. صاحب ہدایہ نے اس کو اجماع فرمایا اکثر فقہا کا خیال کرتے ہوئے، اکثریت کو دے کر اس کو اجماع فرمایا، اور ہمارے اس اکثر کو بھی اجماع کہا جاتا ہے. یعنی تمام متفق اس کو بھی اجماع کہتے ہیں، اکثر کے اتفاق اس کو بھی اجماع کہتے ہیں. یہاں ایک بات درمیان میں ذہن نشین فرما لیں، اصل اس کا تعلق ترک قراءت خلف الامام کے مسئلے کے ساتھ ہے کہ جب بھی غیر مقلدین سے گفتگو ہو تو گفتگو کا عنوان یہ نہیں ہوتا کہ ترک قراءت فاتحہ خلف الامام ہے یا فاتحہ خلف الامام ہے. عام طور پہ ہم گفتگو یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ہمارا موقف امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا. 114 صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں پڑھنی. غیر مقلد آپ کو دھوکہ دے گا، وہ فاتحہ خلف الامام پر بات کرے گا، آپ کو فاتحہ نہیں قراءت خلف الامام. اور اگر تم پہلے اس پر بات کر لو کہ کیا فاتحہ کا پڑھنا یہ قراءت قرآن ہے یا نہیں. اگر فاتحہ کا پڑھنا بھی قراءت قرآن ہے تو گفتگو اس بات کرو کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اس کو ذہن نشین فرما لیں. منکر اجماع کا حکم، اجماع کی تعریف، اجماع کی حجیت پہ دلائل، اچھی طرح بات سمجھیں تاکہ کوئی بات اس میں رہ نہ جائے. اجماع کی قسمیں اور اجماع کے منکر کا حکم. دیکھو، اجماع کے منکر کا حکم لگاتے وقت پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اجماع کی حیثیت کیا ہے. جس قسم کے اجماع کا انکار ہوگا اسی قسم کا اس کے اوپر حکم لگے گا. اجماع کا ذوف، اجماع کی قوت، اجماع کا یقین اور ظن کے اعتبار سے جیسا اجماع ہوگا ویسے ہی اس کے منکر کا حکم ہوگا. یعنی ہر اجماع کا ایک منکر کا حکم ایک نہیں ہے، بلکہ اجماع کے مراتب ہیں، اسی مراتب کے اعتبار سے پھر اجماع کے انکار کا حکم ہوگا. ذوف اور قوت، یقین اور ذوف کے اعتبار سے اجماع کے 4 مراتب ہیں بنیادی طور پر، اور انہی کے اعتبار سے ہر ایک کا حکم بھی الگ ہے. نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا قولی اجماع. کسی مسئلہ یا واقعہ کے بارے میں تمام صحابہ کرام صراحتاً یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس پر اتفاق کیا، یہ اجماع کی اعلیٰ اور اقویٰ ترین قسم ہے. یہ بمنزلہ قرآن مجید خبر متواتر کے ہے اور اس کا منکر کافر ہے. شیخ احمد بن ابو سعید بن عبداللہ بن عبدالرزاق الحنفی المعروف النجیون رحمہ اللہ، وفات 1130 ہجری، نور الانوار میں تحریر فرماتے ہیں فالاقوى اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم نصاً مثل ان یقول جمیعا اجمعنا علی کذا فإنه مثل الآیت والخبر المتواتر حتی یکفر جاحدہ. سب سے قوی اجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا صراحتاً کسی بات پر اجماع کرنا ہے. مثلا صحابہ یوں فرمائیں ہم نے اس بات پر اتفاق و اجماع کر لیا ہے، یہ اجماع قرآن کریم کی آیت اور خبر متواتر کی طرح ہے حتیٰ کہ اس کے منکر کو کافر قرار دیا جائے گا. مثال شیخ احمد بن ابو سعید الحنفی المعروف النجیون رحمہ اللہ
وفات 1130 ہجری، نور الانوار میں فرماتے ہیں وَمِنْهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافَةِ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی مثال خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا ایسا اجماع ہے کہ اس کے انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا سکوتی اجماع، یعنی کسی مسئلہ یا واقعہ کے بارے میں بعض صحابہ کرام صراحتاً اتفاق ظاہر کرے اور بعض اس کا سکوت فرما لے۔ اجماع کی یہ قسم اگرچہ قطعی ہے لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا، البتہ فاسق اور فاجر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ شیخ احمد بن ابو سعید بن عبداللہ بن عبدالرزاق الحنفی المعروف ملا جیون رحمہ اللہ تعالی، وفات 1130 ہجری، نور الانوار میں تحریر فرماتے ہیں ثم الذی نص البعض وسکت الباقون من الصحابۃ رضی اللہ عنہم وهو المسمى بالاجماع السکوتی۔ اجماع کی دوسری قسم، دوسرا مرتبہ اجماع کا وہ ہے جس پر بعض صحابہ صراحتاً اتفاق کریں اور بعض خاموش رہیں، اسی اجماع کا نام اجماع سکوتی ہے۔ اس کے منکر کے بارے میں فرمایا ولا یکفر جاحدہ وان کان من الادلۃ القطعیہ، باوجود اس کے کہ یہ دلیل قطعی ہے لیکن احتیاط کی بنیاد پر پھر بھی ہم کہیں گے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کس قدر احتیاط کا دامن فقہا نے پکڑ رکھا ہے۔ مولانا عبدالحیم انصاری لکھنوی رحمہ اللہ، وفات 1285 ہجری، قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار میں فرماتے ہیں الاجماع سکوتی کا اجماع صحابت رضی اللہ عنہم علی قتال مانع الزکوۃ فإن اکثر الصحابۃ رضی اللہ عنہم قالوا به وبعضهم كانوا ساکتین مسلمین۔ اجماع سکوتی کی مثال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم تمہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مانعین زکوٰۃ، یہ مانعین زکوٰۃ سے جو قتال تھا اکثر صحابہ سے متفق تھے اور بعض صحابہ خاموش رہے اور خاموش رہ کر انہوں نے تسلیم کر لیا لیکن اپنی زبان سے اس کا اعتراف نہیں کیا، اتفاق نہیں کیا۔ یہ ہے اجماع سکوتی کہ اکثر صحابہ گفتگو فرما رہے ہیں اور باقی بعض خاموش ہو کر اس رائے سے اتفاق فرما رہے ہیں۔ اب یہ اجماع کی وہ قسم ہے کہ اس کے منکر کو ہم کافر نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ کو کافر نہیں کہا گیا لیکن ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے منکر زکوٰۃ، ایک ہے مانع زکوٰۃ۔ ایک ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، ان کا موقف یہ نہیں تھا۔ ان کا موقف یہ تھا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن خلیفۃ المسلمین کو نہیں دیں گے، کیوں؟ یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ لو۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے لہٰذا اب زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود ادا کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں، خلیفہ یہ پیغمبر کا جانشین ہے اور جو آپ پیغمبر کو دیتے تھے وہ آپ کو خلیفہ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا لو منعونی اقالا لیؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاقتلہ، کہ جو زکوٰۃ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اگر مجھے نہ دی میں ان سے جہاد کروں گا۔ اب ظاہر ہے پیغمبر بھی زکوٰۃ اپنے نہیں لیتے تھے، خلیفہ بھی زکوٰۃ اپنے نہیں لے رہا، نبوت لے کر بھی بیت المال میں جمع کرا کہ اس کو مصارف پہ خرچ کرنا ہے اور خلیفہ نے بھی ان سے زکوٰۃ وصول کر کے مصارف پہ خرچ کرنا ہے۔ تو خیر مانعین زکوٰۃ الگ چیز ہے اور منکرین زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بعد کا اجماع، یعنی جس میں صحابہ کا اختلاف منقول نہ ہو۔ اجماع تو صحابہ کے بعد ہوا ہے لیکن اس مسئلے میں صحابہ کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا، صحابہ متفق تھے لیکن اجماع اس کے خلاف اس کے بعد ہوا ہے۔ صحابہ کے دور کے بعد کسی دور کے اہل علم کا ایسے مسئلے پر اجماع کرنا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے اختلاف منقول نہ ہو، اس اجماع کا حکم خبر مشہور کی طرح ہے۔ خبر مشہور سے علم یقین تو حاصل نہیں ہوتا، البتہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ خبر مشہور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، البتہ گمراہ اور خطا کار ضرور شمار کیا جاتا ہے۔ شیخ احمد بن ابو سعید
بن عبداللہ بن عبدالرزاق الحنفی المعروف ملا جیون رحمہ اللہ، وفات 1130 ہجری، نور الانوار میں فرماتے ہیں ثم اجماع من بعدهم ای بعد الصحابۃ رضی اللہ عنہم من اہل کل عصر علی حکم لم یظہر فیہ خلاف من سبقهم من الصحابۃ رضی اللہ عنہم وہ بمنزلۃ الخبر المشہور یفید الطمانینۃ دون الیقین۔ اجماع کا تیسرا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد ہر دور کے مجتہدین کا کسی ایسے مسئلہ پر اجماع کرنا جس میں صحابہ کرام کا اختلاف منقول نہ ہو، اس قسم کا اجماع خبر مشہور کی طرح ہے جو طمانینت کا تو فائدہ دیتا ہے لیکن علمی یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ اس اجماع کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں البتہ گمراہ اور خطا کار کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سکندری الحنفی رحمہ اللہ المعروف ابن الحمام، وفات 861 ہجری، تحریر الاصول ابن الحمام باب فی الاجماع میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مُنْكِرُ إِجْمَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ أَيِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم بلا سبق خلاف فَيُضَلَّلُ وَيُخَطَّئُ مِنْ غَيْرِ إِكْفَارٍ كَالْخَبْرِ الْمَشْهُورِ أَيْ كَمُنْكَرِهِ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد کسی غیر اختلافی مسئلہ پر منعقد ہونے والے اجماع کے منکر کو گمراہ اور خطا کار قرار دیا جائے گا لیکن کافر قرار نہیں دیا جائے گا، جس طرح کی خبر مشہور کے منکر کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی مثال علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم بن منذر رحمہ اللہ وفات 319 ہجری، کتاب الاجماع ابن المنذر میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الزِّحْكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا۔ دیکھیں فقہاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کے باہر اگر کوئی شخص ہنس پڑے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھ رہا ہو، نماز کے باہر ہنسے، آواز کے ساتھ بھی ہنسے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس پر اجماع ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز کے باہر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کا قائل ہو جائے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ رائے اس کی غلط ہے، ہم یہ کہیں گے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس شخص کو خطا کار اور گمراہ کہنا درست ہوگا، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 4، چوتھا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد کا اجماع جس میں سابق مجتہدین کا اختلاف منقول نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور کے بعد کسی دور کے اہل علم کا ایسے مسئلہ پر اجماع کرنا جس میں سابق دور کے مجتہدین خواہ و صحابہ کرام ہوں رضی اللہ عنہم یا دیگر مجتہدین کے اختلاف منقول ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے دور کے مجتہدین نے کسی مسئلہ میں اختلاف کیا، 2 آراء معرض وجود میں آئیں، بعد کے مجتہدین ان 2 آراء اقوال میں سے کسی ایک پر اتفاق کر لیتے ہیں، اس اجماع کا حکم خبر واحد کی طرح ہے۔ خبر واحد سے علم یقین تو حاصل نہیں ہوتا، البتہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس اجماع کے منکر کو گمراہ اور خطا کار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شیخ احمد بن ابو سعید بن عبداللہ بن عبدالرزاق الحنفی المعروف ملا جیون رحمہ اللہ تعالی، وفات 1130 ہجری، نور الانوار میں تحریر فرماتے ہیں ثم اجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف، یعنی اختلفوا اولا على قولين ثم اجمع من بعدهم على قول واحد فهذا دون الكل فهو بمنزلة الخبر الواحد يوجب العمل دون العلم۔ اجماع کا چوتھا مرتبہ مجتہدین کا کسی ایسے قول پر اجماع کر لینا جس میں پہلے کسی کے اختلاف منقول ہو، یعنی پہلے دور کے مجتہدین کے کسی مسئلہ پر 2 اقوال پائے جاتے ہیں، پھر بعد کے مجتہدین نے ان 2 میں سے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا۔ اجماع کا یہ مرتبہ تمام مراتب میں سب سے ادنا مرتبہ ہے۔ اس قسم کا اجماع خبر واحد کی طرح ہے جس کی بنیاد پر عمل کرنا تو واجب ہوتا ہے لیکن یہ مرتبہ علم یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ مثلا ولد یعنی وہ باندی کہ جس سے آقا نے ہم بستری کی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو، ولد کی بیع میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ولد کی خرید و فروخت کے قائل نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ولد کی بیع خرید و فروخت کے قائل ہیں۔ اس میں اختلاف ہوا اور بعد میں فقہا کا اتفاق ہو گیا کہ ام ولد کی بیع اور شراء جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو پہلے اس میں صحابہ کے اختلاف موجود تھا اور بعد میں ایک رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر امت کا اتفاق ہو گیا۔ شیخ احمد بن ابو سعید ملا جیون رحمہ اللہ تعالی وفات 1130 ہجری نور انوار میں فرماتے ہیں نظیر مسئلۃ بیع ام الولد فإنه عند عمر رضی اللہ عنہ لا يجوز وعند علی رضی اللہ تعالی عنہ يجوز ثم بعد ذلك اجمعوا على عدم جواز بیعها۔ اس کی نظیر ام ولد کی بیع کے جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ام ولد کی بیع جائز نہیں، جب کہتے علی رضی اللہ عنہ کے ہاں ام ولد کی بیع جائز ہے۔ پھر صحابہ کرام کے اس اختلاف کے بعد کے مجتہدین نے ام ولد کی بیع کے عدم جواز پر اجماع کر لیا۔ یہاں 2-3 فوائد سمجھ لیں۔ پہلا فائدہ، اجماع کی ایک تقسیم اجماع کرنے والے حضرات کے اعتبار سے ہے، یعنی اجماع کن کا ہے اس اعتبار سے اجماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجماع کلی اور ایک اجماع اکثری۔ اور دوسری تقسیم اجماع کے مراتب کے پیش نظر اجماع کے حکم کے اعتبار سے ہے، اور اس اعتبار سے اجماع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحابہ کرام کا قولی اجماع، نمبر 2 صحابہ کرام کا سکوتی اجماع، نمبر 3 صحابہ کرام کے بعد کا اجماع جس میں صحابہ کا اختلاف منقول نہ ہو، نمبر 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کا اجماع جس میں سابق مجتہدین کا اختلاف منقول ہو۔ فائدہ نمبر 2، یہ بہت اہم ہے، اجماع کے منکر کی مذکورہ تقسیم سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ہر اجماع کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہر اجماع کا منکر کافر نہیں۔ یہ نہیں کہ جس مسئلے پر اجماع ہو اس کے منکر کو کافر کہہ دیں، یا جس مسئلے پر اجماع ہو تو اس کے منکر کو فاسق کہہ دیں، اس کو گمراہ کہہ دیں، اس پر فتوے لگائیں، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ فائدہ نمبر 3، میں نے شروع میں اشارہ بھی کیا، اس کو تفصیل سے سمجھ لیں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے پر اجماع ہے تو اجماع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پوری امت کا اجماع ہے۔ ہم نے کہا اس مسئلے پر اجماع امت ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ امت کے تمام افراد کا اجماع ہے، کہ کوئی بندہ کہے جی میں امت کا فرد ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، تو اجماع امت کیسے ہوا؟ اجماع امت کا معنی سمجھیں، جس فن کا مسئلہ ہوگا اس فن کے ماہرین کا اجماع، اس کا اعتبار ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگر علم الکلام کی بات ہے تو متکلمین کا اعتبار ہوگا، اگر علم تفسیر کی بات ہے مفسرین کا اعتبار ہوگا، اگر حدیث کی بات ہے محدثین کا اعتبار ہوگا، تصوف کی بات ہے تو مشائخ طریقت کا اعتبار ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم نے کہا کہ اس بات پر اجماع ہے تو اجماع کا مطلب ہے کہ اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کا اجماع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ مشہور اصولی امام ابراہیم بن اسحاق الشاشی رحمہ اللہ وفات 325 ہجری اصول الشاشی میں فرماتے ہیں والمعتبر فی هذا الباب اجماع اہل الرأی والاجتہاد فلا يعتبر بقول العوام والمتکلم والمحدث الذي لا بصیرۃ له فی اصول الفقہ، کہ جب ہم اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے تو وہاں اجماع سے مراد ہوتا ہے اہل الرائے، یعنی جن کے اندر قیاس کی صلاحیت ہو، اور اہل اجتہاد ان کا اجماع۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ عوام کہیں میں نہیں مانتا تو آپ کا اجماع ختم ہو گیا، یا کوئی متکلم علم الکلام کا ماہر کہہ دے میں نہیں مانتا تو اتفاق ختم ہو گیا، کوئی محدث کہہ دے میں نہیں مانتا تو اتفاق ختم ہو گیا۔ انہوں نے اصول فقہ کی بات کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اصول فقہ میں اس بات پر اجماع ہے تو وہاں اجماع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصول فقہ کے جو ماہرین مجتہدین اہل الرائے ہیں ان کا اجماع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اجماع سے مراد اہل فن کا اجماع ہوتا ہے۔ اجماع کا معنی یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص کی بات کو سنا جائے اور اس کے انکار کو اجماع
کا انکار کر دیا جائے اور ہر کسی کے اقرار کو اجماع کے اقرار کہہ دیا جائے، یہ بات سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ اجماع کی ہم نے تعریف بھی کی، اجماع کے ہم نے دلائل بھی دیے، اور اجماع کی آپ کی خدمت میں قسمیں بھی پیش کی۔ اچھا، اجماع کی اقسام بھی بیان کی، اجماع کے مراتب بھی بیان کیے۔ یہاں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جس اجماع کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے، جس اجماع کو نہ ماننے سے بندہ فاسق گمراہ ہوتا ہے، تو اتنا اہم اجماع ہے، تو اجماع کے منکر کا حکم کیا ہوگا؟ ہم منکر اجماع کو کیا کہیں گے؟ پہلے بات تو آ گئی کہ ہر اجماع کے منکر کو کافر نہیں کہتے، یہ بات تو ہو گئی۔ کسی اجماع کا منکر کافر ہے، کسی اجماع کا منکر فاسق ہے، لیکن یہ جو منکر اجماع ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اجماع کا جو انکار کیا گیا ہے، تو اجماع کا انکار کرنے والا یہ دنیا میں کون ہے جس نے سب سے پہلے اجماع کا انکار کیا؟ اول منکر اجماع قرآن کریم سورہ 7 صفحہ 74 اور 75 آیت نمبر 74 اور 75 فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ملائکہ تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے جو اجمعون میں سے نکلا ہے وہ ابلیس ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، اول منکر اجماع وہ ہے ابلیس۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اجماع کا انکار کرنے والا یہ کس کے نقش قدم پر چل کر جا رہا ہے؟ کس کے نقش قدم پہ چلتا ہے؟ ظاہر جس کے نقش قدم پر چلتا ہے تو موت کے بعد جو ٹھکانہ اس کا وہی ٹھکانہ اس کا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ منکر اجماع کی دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پھر جنت نہیں ملتی، جنت سے محروم ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں دونوں سزائیں بیان کر دی گئی ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اجماع کا منکر ہے دنیا میں سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہدایت نہیں ملتی، جدھر وہ جا رہا ہے ہم اسے ادھر جانے دیتے ہیں۔ آخرت کی سزا وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو منکر اجماع کی سزا دنیا میں ہدایت نہ ملنا ہے، اور آخرت میں جنت کا نہ ملنا ہے جو اہل ہدایت کی جگہ ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، اس کو اچھی طرح سن لیں۔ اشکال یہ ہے کہ اس آیت کا معنی اگر یہ ہے کہ منکر اجماع کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور منکر اجماع آخرت میں جنت سے محروم رہے گا، تو یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ ہم تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو مماتی ہوتے ہیں، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی عقیدہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، بعد میں حیات النبی کے قائل ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ غیر مقلد ہوتے ہیں، اجماعی مسائل کا انکار کرتے ہیں، بعد میں توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ مقلد بن جاتے ہیں، امام کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ تو واقعے کے خلاف ہے کہ کتنے لوگ جو منکرین اجماع ہیں ان کو ہدایت ملتے ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر آیت کا مفہوم یہ کیسے ہوگا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ منکر اجماع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص اجماع کا انکار کرے اور انکار کی بنیاد دلیل ہو، اگرچہ وہ دلیل غلط ہو یا وہ دلیل کو سمجھا غلط ہو، لیکن اجماعی مسئلے کا انکار کر رہا ہو اور اس کی بنیاد دلیل ہو، دلیل کی بنیاد پہ انکار کر رہا ہو۔ نمبر دو، کوئی شخص اجماع کا انکار کرے اور انکار کی بنیاد دلیل نہ ہو بلکہ انکار کی بنیاد حسد، کینہ، بغض، حب جاہ اور ضد ہو۔ تو جو شخص اجماعی مسئلے کا انکار کرے دلیل کی بنیاد پر، ایسے شخص کو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کینہ، بغض، حسد، حب جاہ نہیں ہے، اس کے بعد دلیل ہے۔ جب آپ اس کو دلیل کا جواب دیں گے وہ بات کا قائل ہوگا، اجماعی مسئلے کو مان لے گا۔ اور اس آیت میں جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، آخرت میں جنت سے محروم رہتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اجماع کا انکار دلیل کی بنیاد پہ نہیں، ضد، حسد، بغض، کینہ اور حب جاہ کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جس طرح کی ابلیس ہے،
اب ابلیس جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس کی وجہ تکبر، کبر، حب جاہ کا مرض، اگرچہ وہ اپنے مرض کو چھپانے کے لیے دلیل بھی دے رہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی میں جو ہے نا وہ نچلا پن ہے اور بلندی، مجھے آگ میں آگ بڑھتی ہے، اوپر جاتی ہے، علو ہے، تعلی ہے، تو کبھی آگ بھی مٹی کے سامنے جھکتی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جو لوگ بھی اجماع کا انکار کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، بنیاد حسد حب جاہ ہے، اور غلط قسم کی دلیل اور غلط قسم کی بے جا طویلیں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح ابلیس نے اجماعی مسئلے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ حکم کو نہیں مانا اور مقابلے میں دلیل پیش کی، اور دلیل فاسد تھی، دلیل پیش کر میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اپنے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، دلیل تو دے رہا تھا، لیکن اس کی بنیاد چونکہ کبر تھی، اس لیے اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا اخرج اہبط ان علیک اللعنہ، دفع ہو جائے یہاں سے۔ کیا کسی پیٹی دلیلیں بیان کرتا ہے تو سیدھا کیا استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، کیا گھٹیا باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے، ہم تو جانتے ہیں باتوں کو، دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو منکر اجماع حب جاہ کی بنیاد پر انکار کرے تو کسی پیٹی کوئی نہ کوئی دلیل تو پیش کرتا ہی ہے۔ خیر میں بتانا چاہتا ہوں اس آیت میں جس منکر اجماع کی دو سزائیں بیان کی گئیں کہ دنیا میں ہدایت سے محروم، آخرت میں جنت سے محروم، اس سے مراد وہ منکر اجماع ہے کہ جو اجماع کا انکار مضبوط دلیل کی بنیاد پہ نہیں کرتا بلکہ حسد، کبر، حب جاہ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھے کہ ہم اجماع پیش کرتے ہیں اور بسا کو لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ تو نہیں مانتا، اجماع کیسے ہوا؟ جب کہا جاتا ہے اس مسئلے پر اجماع ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مجتہدین کا اجماع ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو گمراہ ہو اور وہ کسی اجماعی مسئلے سے نکل جائے تو اس کے اختلاف کو اجماعی مسئلے کا اختلاف نہیں کہتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ کوئی فاسد العقیدہ ہو اور بظاہر صاحب علم ہو، علم اس کا جوش مارتا ہو فاسد العقیدہ، دیکھیں جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے دلیلیں تو وہ بھی دیتا ہے، صحابہ کرام کو حجت نہیں مانتا دلائل تو وہ بھی دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ نہیں کہ جو شخص بھی گمراہ ہے وہ دلائل نہیں دیتا، علم کا سمندر ہو لیکن وہ فاسد العقیدہ، حق سے دور ہو، ایسے شخص کے اختلاف کو نہیں کہہ سکتے کہ اجماع سے متاثر ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں اجماع الامت من عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا بالصلاۃ علی من مات من اہل القبلۃ من غیر توبۃ والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتکابهم الکبائر بعد الاتفاق علی ان ذلك لا يجوز لغیر المؤمن۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص اہل قبلہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ فوت ہو جائے اور فاسق ہو، گناہ کبیرہ کرتا ہو، توبہ نہ کی ہو، وہ اہل قبلہ صحیح العقیدہ ہو لیکن بد عمل ہو، بد کردار ہو، بغیر توبہ کے مر جائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، اس کے لیے استغفار بھی کریں گے۔ حالانکہ امت کا اتفاق ہے کہ کافر کے لیے نہ جنازہ ہے، نہ دعائے مغفرت ہے، نہ اس کے لیے استغفار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہونا کہ کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اور اس بات پر اتفاق ہونا کہ فاسد کہ صحیح العقیدہ ہو اور بد عمل ہو، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ عمل کے فساد سے اور کبائر کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو شخص صحیح العقیدہ لیکن فاسق ہے وہ کافر نہیں ہوتا، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آگے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، آپ نے کہا امت کا اجماع ہے، خوارج خارجی فرقہ وہ تو اس کو نہیں مانتا، وہ تو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتا ہے، تو اجماع کیسے ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ تفتازانی شرح العقائد میں فرماتے ہیں والاجماع المنعقد علی ذلک علی ما مر، ہم نے بتایا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے کہ فاسق اور مرتکب کبیرہ بھی مومن ہے۔ باقی اشکال خارجی نہیں مانتے، فرمایا والخوارج،
خوارج امن عقد علیہ الاجماع فلا اعتداد بہم، اور خارجی اس اجماع سے خارج ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں؟ وہ خود گمراہ ہیں، وہ خود فاسد العقیدہ ہیں، تو اس کے اتفاق کو ہم کا اجماع مان لیں گے، اور ان کے اختلاف کو ہم یہ کہیں گے اجماع نہیں ہے۔ یہ بات ہرگز غلط ہے۔ اس لیے اجماع سے مراد یہ ہے کہ اجماع کن کا ہو؟ اہل سنت والجماعت کا، صحیح العقیدہ کا۔ اگر صحیح العقیدہ لوگ نہیں، فاسد العقیدہ کوئی ایک انکار کر بھی دے، علم بھی اس کے پاس موجود ہو، اس کے اختلاف سے اجماع پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ میں قدر کی توفیق دے۔ تو گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ العزیز، کل پھر اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔